مجھے 5 منٹ کا وقت زیادہ ملا ہے اور ایک حدیث رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، ایک بات ضرور یاد رکھنا، ایک انسان کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو اس کے دشمن ضرور رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خود ہمس آ گئے، آ کر کے لوگوں سے پوچھا، لوگوں تمہارا گورنر کیسا ہے؟ آخری حدیث انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین آپ نے ہمیں کیسا امیر بنا دیا؟ یہاں سے برائی شروع۔ زیادہ دن تک بریانی پیٹ میں ہضم نہیں ہوتی برادران۔ حضرت سعید کی برائی شروع۔ پہلے کیا کہا؟ بڑا نیک ہے، متقی ہے۔ اب کیا کریں؟ کیسا گورنر بنا دیا آپ نے؟ ہاں، بات گھر کے اندر صبح میں جاتا ہے، جلدی باہر نہیں نکلتا۔ عمر فاروق نے کہا، جاؤ سعید کو بلا کر کے لاؤ۔ ایک طرف پوری عوام ہے، دوسرے طرف حضرت سعید۔ برادران عمر جس کے انصاف کے چرچے برادران ہمارے ہندوستان کے گاندھی بھی کر کے نکل چکے ہیں، وہ عمر برادران اطلاع ملی ایاز بن غنم جس جگہ کے خلیفہ ہیں، جس جگہ کے امیر ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک دربان رکھا ہے، ایک نوکر رکھا ہے، اجازت لے کے لوگوں کو اندر جانا پڑے گا۔ آج ہے نا آفسوں کے اندر یہی دربان ہے، واچ مین ہے برادران۔ اور سعید ذرا باریک اور بڑا اچھا کپڑا پہنتے ہیں۔ عمر فاروق نے ایاز بن غنم کو بلایا، بلا کر کے کہا، اس کی حکومت کو لے لو واپس اور اس کے پاس 100 بکرے دے دو اور اس کے کپڑوں کو اتارو۔ بالوں والی شال اڑائی گئی، کہا جا کر کے تم بکرے چراؤ۔ ہم نے تمہیں امیر اس لیے نہیں بنایا کہ تم لوگوں کو کمزور سمجھو۔ برادران یہ فیصلے ہوتے تھے حضرت عمر فاروق کے۔ حضرت ایاز بن غنم رونے لگے، کہتے معافی مانگی، امیر المومنین معاف کر دو۔ عمر فاروق نے معاف کر دیا۔ یہاں سعید کی شکایت چل رہی، کہا جاؤ میرے سعید کو پکڑ کر کے لاؤ۔ حضرت سعید کو لا کر کھڑا کیا گیا، ادھر عوام ہے ادھر امیر کھڑا ہوا ہے، کہا بولو کیا سوال ہے؟ برادران سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، امیر المومنین یہ سعید ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد گھر جاتے ہیں اور گھر کے سے باہر جلدی نہیں آتے، بہت دیر کے بعد آتے ہیں، چاشت اور اشراق کا وقت ختم ہونے کے بعد آتے ہیں۔ کہا اچھا کیا بات ہے؟ برادران کہتے ہیں، امیر المومنین اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو تو میں جواب نہیں دیتا۔ لوگوں غور سے سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ برادران محترم عزیزان گرامی، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین میری بیوی جو ہمیشہ میری غم پر مرہم کیا کرتی تھی، امیر المومنین وہ اپائج ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھا کر سیدھا میرے گھر جاتا ہوں، میری بیوی کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے، جا چکی ہے۔ میں اپنی بیوی کے کپڑوں کو پاک و صاف کرتا ہوں، ناشتہ بناتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، بیوی بچوں کو کھانا دے کر کے گھر کی خدمت کر کے باہر نکلتا ہوں، بس آنے میں دیری ہو جاتی ہے۔ آج میں اور آپ بڑا جورو کا غلام بھائی نے، یہ اچھی اخلاق میں سے لوگوں گھر والی کی مدد کرو۔ آج دنیا کی سب سے سستی اور سب سے آسان خادمہ اگر کوئی ہے تو گھر کی بیوی ہے برادران۔ ہم اپنے گھر کے نوکر سے تو ذرا تمیز سے بات کرتے ہیں، بد زبانی کریں گے تو کام چھوڑ کے نکل جائے گی، لیکن بیوی اس سے بھی ہیچ ہو چکی ہے۔ برادران کبھی غور کر کے دیکھو، 4 شکایتیں کی انشاءاللہ اور 3 شکایتیں برادران اسلام آگے بتاؤں گا۔ غور کر کے دیکھو اس بیوی کی قربانی پر۔ ہمارے قادر ایک مرتبہ ایک صاحب رسول اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آ گئے، چل کر کے امیر المومنین کے پاس میری بیوی کی شکایت کرتا ہوں، یہ بہت زیادہ زبان چلاتی ہے میرے اوپر۔ برادران وقت ملا، امیر المومنین اجازت دے تو میں طلاق دے دوں گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، ناز ہے، اقبال نے کیا کہا؟ ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ یہ ہماری گھر والی ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ برادران صحابہ رسول نکلے، عمر سے شکایت کروں گا، اگر اجازت دے تو طلاق دے دوں گا۔ اور صحابہ رسول فرماتے ہیں جیسے ہی میں گھر پہ پہنچا، حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر پر آواز کس رہی ہے، آواز زور زور سے باتیں، اور حضرت عمر جس کے نام سے شیطان بھاگ جاتا تھا، وہ عمر سر نیچے جھکا کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس صحابہ رسول کو دیکھا، کہتے ہیں میری بیوی کی شکایت لے کے گیا تھا
وہاں پر عمر فاروق کو خود ان کی اہلیہ دھو رہے ہیں. اب کیا شکایت کروں گا میں؟ واپس نکل گئے. ظہر کے وقت میں بلایا, بلا کر کے کہا میرے گھر آیا تھا, بغیر پوچھے واپس نکل گیا. کہا امیر المومنین میری بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا, لیکن آپ کے گھر کی حالت اور میری گھر کی حالت ایک جا ہے, تو میں شکایت کیا کروں؟ عمر فاروق کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. امیر المومنین ہنسنے لگے. کیا کہا برادران, اس کو اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لینا. وہ اللہ کے بندے, تو اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھا, بس اس کی قربانیوں کو نہیں دیکھا. اس نے تیرے خاطر اپنے جنم دینے والے ماں باپ کو چھوڑ دیا. اس نے تیرے خاطر اپنے اس گھر کو چھوڑ دیا جس گھر میں وہ جوان ہوئی, جس نے تیرے خاطر اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا. وہ بچی اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وہ بچی تیری پکاتی بن گئی, تیرے لیے پکوان کا انتظام کرتی ہے. وہ بچی تیری دھوبن بنی ہوئی, تیرے کپڑوں کو صاف کرتی ہے. وہ بچی تیرے نسل کو آگے بڑھاتی ہے, تیرے بچوں کو جنم دیتی ہے. جب تو تھکا ماندہ گھر آتا ہے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتی ہے. ان سب کے بدلے اگر وہ کچھ بولے تو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, کیا اخلاق ہے اسلام کی. برادران رمضان ہے, سحری میں کچھ کمی پیشی ہو تو لو سحری میں پٹائی, افطاری میں کچھ کمی پیشی ہو تو لو افطار میں پٹائی. برادران وہ بیچاری اپنی عبادت سے زیادہ اپنے شوہر سے ڈر ڈر کے پکاتے رہتی ہے. بس برادران وقت بھی کافی ہو گیا ہے, انشاءاللہ بقیہ باتیں پھر کبھی حاضر رہوں گا تو انہی باتوں سے انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کروں گا. بس بتانے اور سنانے کا مقصد یہ ہے, لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے چھوڑ دو. مشکلیں آئیں گی, وہ اللہ کی طرف سے صبر کرو برادران, صبر کرو. مشکلات پریشانی ایک مومن کا زیور ہے برادران. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں آپ کو معلوم ہوگا کیا چلتا ہے. برادران اسلام عزیزان, تنگی آئے گی برداشت کرو, لیکن برادران دنیا کے خاطر اپنے رب کو کبھی ناراض مت کرو. اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرو. اللہ سے